السلام علیکم، میں ہوں طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نون وان۔ آج ہم فعل کی اقسام بلحاظ فاعل پڑھیں گے جو کہ فعل معروف اور فعل مجہول ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم فعل لازم اور فعل متعدی کا مطالعہ کریں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ فعل کی اقسام بلحاظ فاعل۔ فعل معروف ایکٹیو وائس، لفظی مطلب معلوم، ظاہر، تعریف۔ وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی جس فعل کے فاعل کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ فعل معروف ہے۔ مثلا بچے پتنگ اڑا رہے ہیں۔ اڑا رہے ہیں فعل، اور کیا چیز اڑائی جا رہی ہے؟ پتنگ۔ مفعول، اڑانے والے کون ہیں؟ بچے، یعنی فاعل۔ تو اس جملے کا فاعل ہمیں پتہ ہے، اس لیے بچے پتنگ اڑا رہے ہیں فعل معروف کی مثال ہے۔ دوسری مثال، لڑکے ہاکی کھیل رہے ہیں۔ کھیل رہے ہیں فعل ہے، مفعول ہاکی ہے، اور کھیلنے والے کون ہیں؟ لڑکے، فاعل۔ تو اس جملے کا فاعل بھی ہمیں پتہ ہے، اس لیے یہ بھی لڑکے ہاکی کھیل رہے ہیں فعل معروف کی مثال ہے۔ اگلی مثال، لوگ کھانا پکا رہے ہیں۔ پکا رہے ہیں فعل ہے، اور کیا چیز پکائی جا رہی ہے؟ کھانا، مفعول، اور پکانے والے لوگ، فاعل۔ اس جملے کا فاعل بھی ہمیں معلوم ہے، اس لیے لوگ کھانا پکا رہے ہیں فعل معروف کی مثال ہے۔ فعل معروف یعنی ایسا فعل جس کا فاعل ہمیں پتہ ہو۔ فعل مجہول پیسو وائس، لفظی مطلب نامعلوم، نکما، تعریف۔ وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی جس کے فاعل کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ ہاکی کھیلی گئی۔ کھیلی گئی فعل ہے، اور کیا چیز کھیلی گئی؟ ہاکی، مفعول، اور کھیلنے والا یعنی فاعل وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کہ اس کے فاعل کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہاکی کھیلی گئی فعل مجہول کی مثال ہے۔ دوسری مثال، پتنگ اڑایا گیا۔ اڑایا گیا فعل، اور کیا چیز اڑائی گئی؟ پتنگ، مفعول، اڑانے والا یعنی فاعل وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس لیے پتنگ اڑایا گیا فعل مجہول کی مثال ہے۔ اگلی مثال، کھانا پکایا گیا۔ پکایا گیا فعل، اور کیا پکایا گیا؟ کھانا، مفعول، پکانے والا یعنی فاعل ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے کھانا پکایا گیا فعل مجہول کی مثال ہے۔ یعنی فعل مجہول ایسا فعل جس کا فاعل ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ فعل مجہول میں ہمیں فاعل معلوم نہیں ہے، جبکہ فعل معروف کا فاعل کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ فعل کی اقسام بلحاظ معانی۔ فعل لازم یعنی انٹرانزٹیو ورب، لفظی مطلب وابستہ، ملا ہوا۔ تعریف، وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہیے، یعنی جس کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہو اور جملہ پورا ہو جائے۔ مثلا بچہ ہنس رہا ہے۔ ہنس رہا ہے فعل ہے، اور کون ہنس رہا ہے؟ بچہ، فاعل ہے۔ اب اس میں جملہ پورا ہو گیا، اب اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بچہ ہنس رہا ہے فعل لازم کی مثال ہے۔ دوسری مثال، بچہ سو رہا ہے۔ سو رہا ہے فعل، اور بچہ، فاعل، مفعول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے بچہ سو رہا ہے فعل لازم کی مثال ہے۔ لڑکا دوڑ رہا ہے۔ دوڑ رہا ہے فعل، اور دوڑنے والا لڑکا، فاعل، جبکہ مفعول کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جملہ پورا ہو گیا، اس لیے یہ فعل لازم کی مثال ہے۔
بچہ مسکرا رہا ہے. مسکرا رہا ہے فعل ہے اور مسکرانے والا بچہ فاعل ہے. مفعول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ بھی بچہ مسکرا رہا ہے فعل لازم کی مثال ہے. یعنی ایسا فعل جس میں فاعل کی ضرورت ہو اور مفعول کی ضرورت نہ ہو، فعل لازم. فعل متعدی ٹرانزٹیو ورب. لفظی مطلب حد سے بڑھنے والا. تعریف وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بچھائے، یعنی جس کے فاعل کے ساتھ ساتھ ہم مفعول کے بھی بارے میں جانتے ہوں وہ فعل متعدی ہے. یعنی فعل متعدی میں فعل کے ساتھ ساتھ فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. اوپر فعل معروف کے سارے جملے فعل متعدی کی مثال ہیں. فعل متعدی میں فاعل اور مفعول فعل کے ساتھ دونوں پتہ دے، جبکہ فعل لازم میں فاعل اور فعل کی ضرورت ہوتی ہے، مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اب آپ سے آج کے سبق سے متعلق سوالات پوچھے جا رہے ہیں. پہلا سوال، فعل کی اقسام بلحاظ فاعل کتنی ہیں؟ 2. وہ فعل جو صرف فاعل کو چاہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لازم. وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مجہول. وہ فعل جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ متعدی. اسلم نے سیب کھایا کون سا فعل ہے؟ متعدی. اکرم دوڑا کون سا فعل ہے؟ لازم. احمد رویا کون سا فعل ہے؟ لازم. اسلم نے کھانا کھایا اس جملے میں مفعول کیا ہے؟ کھانا. شکریہ.